السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال عز وجل فی القرآن العظیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، عقائد و جہاں حضور سرور کون و مکان رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی ہماری گفتگو ایک اہم موضوع پر ہے، اور وہ موضوع ہے جس میں ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی طرف منفرد انداز میں دعوت دی گئی ہے۔ یوں تو قرآن و احادیث میں تمام اعمال صالح کی بنیاد آخرت کو سجانا اور سنوارنا، اللہ اور اس کی رضا، رسول کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، مگر مختلف پیرایوں میں مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو آخرت سنوارنے کے جو ذرائع عطا فرمائے، اس میں اکثر فائدہ اس بندے کی اپنی ذات کا ہے، مگر کچھ ایسے احکام بھی ہیں جس سے اس بندے کی ذات کے ساتھ ساتھ دیگر بندگان خدا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور امر ہے کہ اگر ہم اس طریقہ کار پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم اپنی آخرت کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، اور ہم جس دن یعنی بروز محشر لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ادعو ہم بلائیں گے، کل اناس لوگوں کو، بامامہم ان کے اماموں کے ساتھ۔ میں تفسیر بیان یہاں نہیں کروں گا، مگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں ائمہ مساجد کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یقیناً ائمہ مساجد قوم کے امام ہوتے ہیں، اور فقہ بھی اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ مسجد کا امام فقط ہماری 5 وقتہ نمازوں کا امام نہیں ہوتا، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس 5 وقتہ نماز پڑھانے والے مسجد کے امام کو اپنا قائد تسلیم کریں، اپنی زندگی کے شعبوں میں اسے امام مانیں، اور اس امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کریں۔ آج میں آپ کے سامنے ائمہ کرام کے حوالے سے ان کی نجی زندگیوں پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ماہ سیام ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حفاظ مسجدوں میں تراویح ادا کرتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے پیچھے سامع ہوتے ہیں، مسجد کے امام صاحب بھی ہوتے ہیں، خدام اور مؤذنین بھی ہوتے ہیں۔ یقیناً رمضان المبارک کی نسبت سے ائمہ کی خدمت کی جاتی ہے، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھانے آتے ہیں ان کی بھی خدمت کی جاتی ہے، مگر یہ معاملہ صرف رمضان شریف کی حد تک رہتا ہے کہ ہم اس میں اپنی مسجد کے امام، مؤذن اور وہ حافظ جو تراویح پڑھانے کے لیے تشریف لائے تھے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑے دکھ کی بات ہے، المیہ کی بات ہے کہ ہم نے اپنی مسجدوں کے امام کو اپنا خادم، معاف کیجئے لفظ خراب استعمال کر رہا ہوں، مجھے خود دکھ ہوتا ہے، مگر صورتحال اس سے مختلف نہیں سمجھ رکھا ہے۔ امام وہی موضوع پر گفتگو کر سکتا ہے جس موضوع پر ٹرسٹی اس سے گفتگو کروانا چاہتے ہیں۔ اگر امام فجر میں تلاوت طویل کر دیں تو ٹرسٹیز کہتے ہیں امام صاحب تلاوت زیادہ ہونے لگی ہے، تھوڑی کم کریے۔ عشاء میں تلاوت طویل کر دیں، امام صاحب تلاوت زیادہ ہو رہی ہے، کم کر دیں۔ کسی بھی معاملے پہ امام صاحب کے اوپر فوری طور پر شکنجہ کس لیا جاتا ہے۔ آپ آج ظہر کی نماز میں نہیں تھے، عصر کی نماز میں نہیں تھے، آپ نے پوچھ کر چھٹی نہیں کری، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا،
بتانے کی حد تک تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ان کی ذمہ داری کا حصہ ہے، اور کوئی بھی امام اس طریقے سے نہیں کرتے کہ وہ جانے سے پہلے اپنی جگہ پر کسی کو مقرر نہ کر جائیں۔ باوجود اس کے جو ٹرسٹیان کا انداز گفتگو ہوتا ہے اور جو ان کے ساتھ برتاؤ اور رویہ ہوتا ہے وہ تحکمانہ ہوتا ہے۔ مسجد کا ٹرسٹی، یاد رکھیں، مسجد کا نوکر ہے، مسجد کا خادم ہے، مسجد کا رکھوالا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے۔ جیسے کسی ایک شخص کو باغ میں مالی کے طور پہ رکھا جاتا ہے، وہ ایک نوکر ہوتا ہے باغ کا، مالک نہیں ہوتا، وہ نوکر ہوتا ہے، اس کا رکھوالا ہوتا ہے۔ وہ رکھوالے کا مطلب مالک نہیں ہو جانا ہوتا۔ مسجد کے ٹرسٹیز، مسجد کے ذمہ داران، مسجد کے متولیان اس کے نوکر ہوتے ہیں، اس کے مالی ہوتے ہیں، اس کے خدمتگار ہوتے ہیں، مگر عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود کو مالک تصور کر رکھا ہے۔ ان کے لب و لہجے میں، ان کی طبیعت کے اندر میں وہ اکڑفوں دیکھنے میں آتی ہے، وہ تکبر دیکھنے میں آتا ہے، وہ تحکمانہ انداز گفتگو ان کا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے، سوچ کے دیکھیے، اللہ کے گھر کو اللہ نے تم کو سنبھالنے کی سعادت بخشی ہے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی طبیعت میں عاجزی اور انکساری رکھنی چاہیے تھی، مگر ایک چھوٹی سی جگہ جو اللہ کا گھر مرتبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، لیکن زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس مسجد کے تم متولی بن جاتے ہو، ٹرسٹی بن جاتے ہو، اس کو سنبھالنے پر تمہاری طبیعتوں میں تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، انا آ جاتی ہے، خود پرستی آ جاتی ہے، ستائش آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکومت دے گا تو تم کس آسمان کی اونچائیوں پہ چھونا اور اڑنا شروع کر دو گے؟ مسجد کا خادم ہوتا ہے مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا نوکر ہوتا ہے مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا مالک نہیں ہوتا مسجد کا ٹرسٹی۔ اور جو خود کو اپنی مسجد کا مالک سمجھتے ہیں وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں، آخرت کے خسارے میں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے جواب دہ ہیں۔ اور بالخصوص اگر وہ ٹرسٹیان اپنی مسجد کے ائمہ اور مؤذنین، حافظ قرآن کا بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ مؤذن کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ مؤذن کی فضیلت کیا ہے؟ مؤذن کی گردن بروز محشر اونچی ہوگی لوگوں کے عام گردنوں کے مقابلے میں، کیونکہ وہ اللہ کی صدائیں بلند کر کے لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتا ہے۔ اسی طریقے سے عالم دین، ائمہ کرام، ان سے لوگوں کا، عوام الناس کا بھی یہ رویہ اور طریقہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں راستے میں، اگر ان کے بلانا ہوتا ہے تو لوگ دور سے کھڑے رہ کر او حضرت، او امام صاحب کر کے آوازیں دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دوڑتے ہوئے ان کے پاس جائیں، ادب سے انہیں سلام کریں، قریب پہنچ کر ان کی دست بوسی کریں، اور اس کے بعد سلام کرنے کے بعد آپ ان سے اپنا مدعا رکھیں۔ یہاں دور سے کھڑے رہ کر امام کو آوازیں دی جاتی ہیں، چیخا چلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ جب تم اپنے قوم کے قائدین کی، اماموں کی تعظیم نہیں کرو گے تو یہ امام تو دنیا میں بیچارے غریب ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں، لگے ہوئے ہیں تمہاری مجبوری میں اپنی پیٹ کی روزی روزگار کے لیے، کہ تمہاری چار باتیں سن لیتے ہیں، لیکن بروز محشر جب یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جب تمہارے اماموں کے ساتھ تم کو بلایا جائے گا، اور جب یہ اس وقت تمہاری شکایتیں کریں گے کہ تم نے جو ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، ان کے ساتھ ناانصافیاں کی تھیں، تم نے ان پر مظالم ڈھائے تھے، تم نے ان کی توہین و بے حرمتیاں کی تھیں، اس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکو گے، تمہاری گردنیں نہ اٹھ سکیں گی، تمہاری آنکھیں اونچی نہ ہو سکیں گی۔ کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دو گے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام و مرتبہ بیان فرمایا، تم اس مقام و مرتبے کے خلاف ان کی توہین کرتے ہو، ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی بجائے ان کی بے حرمتیاں کرتے ہو؟ اگر آپ تھوڑا سا مسجد کے امام صاحب کی خدمت کر دیتے ہیں کچھ پیسوں سے تو کوئی احسان، اور ٹرسٹیز نہیں، عوام الناس بھی، عوام بھی اگر کوئی خدمت کرتی ہے، ہدیہ نذرانہ دیتی ہے، تو کیا ان کو غلام بنا لیتی ہے؟ ایک آدمی اپنی دکان پہ ایک نوکر رکھتا ہے کاروبار کے سلسلے میں، تو وہ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو چیخ دیا، چلا دیا، ڈانٹ ڈپٹ دیا تو یہ دکان چھوڑ کے چلا جائے گا، تو میری کل دکان کون کھولے گا، میرا کاروبار کون سنبھالے گا؟ مگر ائمہ کی حالت، مؤذنین کی حالت، خدام کی حالت اس سے بدتر ہے، جس کے جو من میں آتا ہے بول کے چلا جاتا ہے۔ کبھی مقتدی دو چار باتیں سناتا ہے، کبھی کوئی ٹرسٹی آ کے دو چار باتیں سناتا ہے، کبھی کوئی باہر سے نماز پڑھنے والا آ گیا، سیٹھ اور مالدار، تو اس نے اپنے مال و دولت کے نشے میں امام مؤذن کو اور خادم کو چار باتیں سنا دی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ ان لوگوں کو؟ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کا دل نہ دکھاؤ کہ اس کے دل کی جو آہ نکلتی ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ منہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے، ان کا دل دکھتا ہے، تم ان کی عصمت کو، ان کے ناموس کو، ان کے مقام و مرتبے کو ٹھیس پہنچاتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ عالم ہیں، یہ حافظ ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے؟
ان کے دل سے آہ نکلتی ہے، اور یہ آہ بڑے بڑے تجار کو، بڑے بڑے عمرا اور رؤسا کو زمین دوز کر سکتی ہے، زمین دوز کر سکتی ہے۔ کبھی امام کی توہین نہ کرو، کبھی مؤذن کی توہین نہ کرو، کبھی خادم کی توہین نہ کرو، اپنے ائمہ کی تعظیم و تکریم کرو۔ اور جب تم اپنے ائمہ، مؤذنین اور خدام کی تعظیم نہیں کرو گے تو غیر لوگ کیا کرنے لگے، کہاں سے کرنے لگے اور کیوں کرنے لگے؟ اور اگر وہ توہین کرتے تو تمہیں بڑا جلال آ جاتا ہے۔ جب تم خود کسی کی تعظیم و تکریم نہیں کرتے تو تم کسی اور سے ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہو کہ کوئی ان کی تعظیم و تکریم کرے، ان کا ادب و احترام کرے؟ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسجد کے امام کی تعظیم و تکریم کرے، ان کا احترام کرے، ان کی دستبوسی کرے۔ بسا جب بھی آپ کو موقع ملے، اپنے فرصت کے لمحات میں ان کی بارگاہ میں جا کے بیٹھو۔ صاحبان ثروت، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اچھی رقم سے، پاکیزہ رقم سے ایک خطیر اماؤنٹ طے کر لیں اور ماہانہ امام صاحب کی خدمت میں تحفتاً نذرانے کے طور پر پیش کریں۔ آپ کا پیٹ ہے، آپ کی بھوک ہے، آپ کے بچے تعلیم حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ ایک اچھے گھر میں رہنے کا حق رکھتے ہیں، آپ اچھی غذا کھانے کا حق رکھتے ہیں، تو مجھے بتائیے مسجد کا امام اچھی غذا کیوں نہ کھائے؟ مسجد کا امام و مؤذن اچھے کپڑے کیوں نہ پہنے؟ مسجد کا امام و مؤذن و خدام اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کیوں نہ دیں؟ مسجد کے مؤذن اور امام اور خدام اپنے ذاتی مکان میں کیوں نہ رہیں؟ وہ زندگی کی خوشیاں کیوں نہ حاصل کریں؟ جب آپ کا بسر 8,000 7,000 9,000 10,000 میں نہیں ہوتا، آپ اپنی دکان کے نوکر کو 15,000 روپے دیتے ہو، نوکر کو آپ 12,000 روپے دیتے ہو، تو نوکر سے تو کتنا اونچا مقام امام کا ہے، مؤذن کا ہے۔ ان کی 10,000 8,000 9,000 تنخواہیں رکھی ہیں۔ چیدہ مساجد ایسی ہیں جب 12-15,000 ان کے مشاہرے ہیں، ان کے نذرانے ہیں، لیکن اکثر آج بھی مساجد ایسی ہیں جہاں 8,000 9,000 10,000۔ ایک گھر میں آپ اپنے گھر میں الیکٹرک کا کام کروائیے، یوں آپ کے ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں رنگ روگن کا کام کرائیے، 40-50 ہزار روپے یوں آپ کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر میں کام کرنے کے لیے آنے والا شخص 800-900 روپے روز کی مزدوری لیتا ہے، جس کی کوئی تعظیم نہیں ہے، جس کی کوئی تکریم نہیں ہے، جس کا مذہب میں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اور آپ اس کو 2-4 بات اونچی نہیں بول سکتے ہو، آپ اس سے من مرضی کام نہیں کروا سکتے ہو، اور جب آپ اس سے کوئی بات ایسی کہتے ہو جو اس کو بری لگتی ہے وہ آپ کو پلٹ کر جواب دے دیتا ہے، اور آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ میرا کام چھوڑ کر چلا جائے گا۔ لیکن مسجد کے امام کو ایسا دبایا جاتا ہے، ایسی بے حرمتی و توہین کی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ ٹرسٹیان، وہ مسجد کے متولیان، اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کے مال میں، ان کی اولاد و نسل میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے، انہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ جو ائمہ کی، مؤذنین کی، خدام کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمت میں وقتاً فوقتاً اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں، ان کو ہدیے تحفتاً پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے بچپن کی بات عرض کروں تو ہمارے ہاں کا معمول تھا کہ والد گرامی ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا کہ جمعہ کو اکثر جس مسجد میں نماز ادا فرماتے، مختلف مساجد میں امامت نماز ادا فرماتے تھے، اور جس مسجد میں نماز ادا فرماتے وہاں کے امام صاحب سے درخواست فرماتے، انہیں اپنے گھر لے کر آتے اپنے ساتھ میں۔ ہر جمعہ کا معمول اہتمام، ان کو ساتھ لانے کے بعد ان کو گھر میں ساتھ میں کھانے کی دعوت ہوا کرتی تھی۔ ہم بھائیوں کو تاکید تھی کہ ہم ان کی چپلوں کو اٹھائیں، ہمیں تاکید تھی ان کے ہاتھ دھلائیں، ہمیں تاکید تھی ہم ان کو کپڑا دیں ان کے ہاتھ پوچھنے کے لیے، ہم ان کی بارگاہ میں ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ ہمیں کھڑے رہنے کا سلیقہ سکھایا گیا تھا، ہمیں ہاتھ دھلانے کا سلیقہ سکھایا گیا تھا، ہمیں امام سے حضرت کہہ کر دھیمی آواز میں بات کرنے کی تہذیب دی گئی تھی۔ آج کن گھروں میں ایسا ہے کہ سینکڑوں لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، مگر وہ کون شخص ہے جو اپنے گھر میں امام صاحب کو جمعہ کے لیے کھانا کھانے کے لیے ساتھ لے کر آتا ہو؟ شاذ و نادر۔ میں نہیں کہتا کہ سماج میں معاملہ ختم ہو چکا، لیکن ختم ہونے کے قریب ضرور پہنچا ہے۔ شاذ و نادر کوئی گھر ایسا ہو جہاں اللہ نے کسی کو توفیق دی اور وہ اس طرح کا معاملہ ہر جمعہ کرتے ہوں یا بسا اوقات کر لیتے ہوں، مگر آج یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی۔ کم از کم مسجد کے متولیان اس چیز کے اہتمام کریں، اور وہ لوگ جو صاحبان ثروت جنہیں اللہ نے نوازا ہے، اکثر لوگ اپنے گھروں میں اچھا کھاتے پیتے ہیں، تو جو لوگ اپنے گھروں میں اچھا کھاتے پیتے ہیں، اچھا پہنتے اوڑھتے ہیں، یہ ان کی مذہبی ذمہ داری ہے، ملی فریضہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بروز محشر جب آپ کو آپ کے امام کے ساتھ اٹھایا اور پکارا جائے تو وہ امام آپ کے حق میں
اچھی شہادتیں پیش کرے اور وہ آپ کی بخشش و مغفرت کا سامان بن جائے، تو اپنے مسجدوں کے ائمہ کی، مؤذنین کی، خدام کی خدمت کریں۔ یہ آپ کے خادم نہیں ہیں، آپ ان کے خادم ہیں۔ مسجد کے خادم کے ٹرسٹیان خادم ہوتے ہیں، مسجد کے مؤذن کے ٹرسٹیان خادم ہوتے ہیں، مسجد کے ائمہ کے ٹرسٹیان خادم ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ان کو ہدیہ دیں، نذرانہ دیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ دیں، بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ پیش کریں، اور ان کے جو مشاعرے کو ایسا مقرر فرمائیں کہ جن سے ان کا گزر بسر آسان ہو سکے۔ 4 بچے ہوتے ہیں، 6 بچے ہوتے ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، نہ بھی رہتے ہو، اگر اپنے مکان میں رہتے ہو، گزر بسر کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا سے جہاں آپ ملازمت کرتے ہو کہتے ہو مہنگائی بڑھ گئی، آپ کاروبار کرتے ہو قیمتیں بڑھا دیتے ہو، ملازمت کرتے ہو آپ سیلری کی ایکسپیکٹیشن بڑھا دیتے ہو، اپنی سیلری انکریز کرنے کی بات کرتے ہو، تو آپ جب سیلری اپنی انکریز کرنے کے تعلق سے سوچتے ہو اور ڈیمانڈز کرتے ہو، تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مسجد کے ائمہ کی، مسجد کے مؤذنین کی اور مسجد کے خدام کی سیلریز کو انکریز کریں؟ کیا ان کو مہنگائی نہیں لگتی؟ کیا دودھ، تیل، شکر، خورد و نوش کی اشیاء ان کے لیے مہنگی نہیں ہوتی ہیں؟ مہنگائی صرف آپ لوگوں کو محسوس ہوتی ہے؟ یا ان کے لیے ایسا ہے کہ وہ پیٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں بھائی علماء، تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے رہیں؟ عزیزان گرامی، ہم بہت بڑی بھول کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے بہت بڑے مجرم بن کے کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ائمہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کے لیے موزوں، مناسب ہدیہ و نذرانہ مشاعر ان کا مقرر کریں، اور ان کی خدمت میں ایک معمول بنا لیں کہ ہر ماہ رمضان میں رمضان الشریف کے مبارک مہینے میں ان کے مشاعرے میں معقول اضافہ کیا جائے، تاکہ آپ کو اس میں اجر و ثواب زیادہ ملے۔ کہ ایک تو امام صاحب کی تعظیم و تکریم، اس میں رمضان شریف کے اندر اس نیکی کا سلسلہ شروع کرنا اور رمضان شریف کی برکتیں حاصل کرنا۔ تو میں آج اپنی اس گفتگو کے ذریعے بالخصوص عوام الناس میں جو صاحبان ثروت ہیں، ان سے، متولیان سے ملتمس ہوں، انتہائی عاجز و انکساری کے ساتھ ادباً ملتمس ہوں کہ برائے کرم اپنی مسجد کی ائمہ، مؤذنین اور خدام کی تعظیم کریں، ان کا ادب احترام کریں، ان کا دل نہ دکھائیں۔ اگر آپ نے ان کا دل دکھایا تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہ رہ سکیں گے، آخرت بھی آپ کی خسارے میں ہوگی۔ اور ان کی خدمت جو آپ کرتے ہیں مشاعرے کی شکل میں، آپ ہر سال رمضان المبارک میں ایک معقول رقم طے فرما کر ان کے مشاعرے میں اضافہ فرمائیں۔ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ ان کے مشاعرے میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ مسجد کے جو ذرائع ہیں آمدنی کے، اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ہمارے اماموں کی شان کے ساتھ اور ہمیں ان کے خادم بنا کر بروز محشر اٹھائے، انہیں بھی عزت سے نوازے، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی عزت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔